دوسرا کلمہ ہے لوکا 23 باب اس کی 43 آیت ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح وہ بدکار ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کرتے تھے، ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ تو یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کے وہ خوبصورت الفاظ پڑھتے ہیں جو کوئی دنیا کا شخص اس حالت میں نہیں کہہ سکتا۔ لوکا 23 باب اس کی 43 آیت، یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں۔ ہمیں اس سے پہلے کہ خداوند یہ بات کہتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے دوسرے سب لوگ یسوع پر لعنت کر رہے تھے، لعن طعن کر رہے تھے، اس کو چڑھا رہے تھے، اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، عام انسان، فقی فریسی، قوم کے بزرگ، رومی سپاہی، بلکہ یہ ڈاکو بھی۔ لیکن یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس حالت میں بھی ایک جو بدکار تھا، ایک جو ڈاکو تھا، اس کا ذہن کس طرح کھلتا ہے، کس طرح یہ سارا بھید اس میں کھلتا ہے کہ یہ جس کے ساتھ ہم مصلوب ہیں، یہ جو ہمارے درمیان میں لٹکا ہوا شخص ہے جو کہ اس اذیت میں ہے، اس کی حقیقت اس کو کس طرح معلوم ہے؟ کیونکہ چند لمحہ پہلے ہی وہ شخص خود اس کو لعن طعن کر رہا تھا، لیکن ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ مکاشفہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی وہ اس مکاشفے کو جان پاتا ہے۔ سب سے پہلے اس پر جو مکاشفہ کھلا وہ تھا خداوند یسوع مسیح کی حقیقت، کہ یہ شخص جو ہے یہ وہ عام شخص نہیں ہے۔ اور اس مکاشفے کو کھلنے کی وجہ کیا بنی؟ خدا کا خوف، کیونکہ ان کے الفاظ، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ وہ اپنے ساتھی کو جس کے ساتھ مل کر اس نے پتہ نہیں کتنے کانٹ کیے ہوں، کتنے ڈاکے مارے ہوں، کتنوں کو لوٹا برباد کیا، تو کہتا ہے کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ خدا کا خوف، فیئر آف گاڈ، فیئر آف گاڈ کے بارے میں آپ کو کلام مقدس میں بے شمار باتیں سنی۔ خداوند کا خوف دنائی کا شروع ہے، خداوند کا خوف بدی سے دوری ہے، خداوند کا خوف خداوند کی نزدیکی ہے۔ خداوند کا خوف جو ہوتا ہے انسان کو خدا کی نزدیکی دیتا ہے، خدا کے مکاشفات اس پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خداوند کا خوف پاکیزگی کی طرف مائل کرتا ہے۔ خداوند کا خوف ہم پر وہ بھید کھولتا ہے جو کسی پر بھی کبھی نہ کھلے۔ تو یہاں پر خدا کے خوف نے اس پر
یہ مکاشفہ کھولا. اور اس سے پہلے ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ جب وہ صلیب پر ٹنگے ہوئے ہیں اس حالت میں جبکہ سب اس کو لعن طعن کر رہے ہیں تو خدا جس پر لعن طعن ہو رہی ہے اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے میں سمجھتا ہوں ان باتوں نے بھی اس شخص پر بڑا گہرا اثر کیا. جب یسوع نے یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر, اس بات نے اس شخص کا دل چھو لیا, اس دل کو نہیں ذہن کو بھی کھول دیا کہ یہ شخص وہ صلیب پر لٹکا ہے, ان کے لیے معافی. تو اس کو جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے اس کا بدلہ کیسے لیا جنہوں نے اسے مسلوب کیا مارا, ان کے لیے معافی کی دعا. اور یہ سنجیدہ دعا تھی, سنجیدہ ریکویسٹ تھی خدا کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں عزیزوں جب ہماری زندگی میں بھی ایسی باتیں ہوں, اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو جو دوسروں کو نظر آ سکے, بے شک ہم اچھے کام, نیک کام, بھلائی کے کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دو کو دکھائیں, لیکن ہماری زندگی کا روٹین ایسی بن جائے کہ ہمارا چال چلن, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا بات چیت کرنا, ہماری گفتگو, ہمارا رہن سہن اس طرح کا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا چال چلن ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ اس بات کی تعریف کریں جو آسمان پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب دنیا میں لوگ آپ کی زندگی میں یہ باتیں دیکھیں گے تو ان کے دل کو خدا چینج کرے گا, تو وہ اس نوبت تک پہنچیں گے کہ وہ یسوع کو نجات دہندہ قبول کریں, وہ یسوع کو خدا قبول کریں گے. تو یہاں پر ان باتوں نے اس کے دل کو چینج کیا, خدا کا مکاشفہ اس پر کھلا. تو اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. کیسی بات ہے, وہ جانتا تھا کہ اب چند لمحوں بعد میں بھی نہیں رہوں گا, یہ بھی نہیں رہے گا, لیکن اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ مر کر پھر جی اٹھے گا اور بادشاہی میں اپنے پھر جلال کے ساتھ آئے گا. تو اس نے کہا کہ اے یسوع جب تو آئے. یہ کتنے یقین کی بات تھی کہ یہ آنے والا ہے اور بادشاہی کرنے والا. اس نے کہا کہ جب تو آئے تو اپنی بادشاہی یعنی تیری کنگڈم جو ہے, تیری بادشاہی, یہ دنیا کی بادشاہی نہیں. تو خداوند نے پلاطس کو بھی کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی. تو اس نے جانا کہ یہ یسوع بادشاہ ہے, بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور یسوع کے مر کر جی اٹھنے کا یقین. تو خداوند نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہے, جو مکاشفہ 2:7 میں لکھا ہے, جس کے کان ہوں سنے کے روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانا. یعنی کہ جو غالب آئے, تو یہاں پر یہ ڈاکو غالب آ گیا, سولی پہ لٹکے ہوئے مرتے ہوئے شخص کو بھی نجات. تو آج ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی شخص بھی چاہے وہ کس قدر بھی دکھوں میں, تکلیفوں میں, بلکہ گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا اور وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں گناہ سے اب نہیں بچ سکتا, میں جہنم میں جاؤں گا. تو عزیزوں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری لمحہ تک بھی جو یسوع کے پاس آ کے صرف اس کو اپنا نجات دہندہ بادشاہ قبول کرے تو اس کے لیے بھی فردوس کا دروازہ کھل سکتا ہے. تو جو بھی آج اس آواز کو سن رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی دلدل میں پھنسا ہے, تو عزیزوں یسوع کو پکارے, اس کو کہیں یس آئی بلیو آئی ریسیو یو ایز مائی کنگ. یسوع تو مجھے یاد کرو. تو یسوع آج ہی آپ کو فردوس میں جگہ دینے کے قابل ہے.